ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو کیا وہ سینہ، کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام سے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اور جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابانی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سخت ہو گئے، اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام سے بھر دیا، ایک وہ ہے جو رب کی طرف سے نور پر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس کا سینہ اللہ کی راہ میں کھول دیا۔ ایک وہ ہے جو سنگ دل ہے، اس کا دل سخت ہو گیا، فرمایا خرابی ہے ان کی جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سخت ہیں، کہ اللہ کی یاد کی طرف آتے ہی نہیں، بلایا جائے آگے سے آواز آتی ہے بھائی کپڑے نہ پاک ہیں، کیا کریں؟ عجیب کیفیت ہو گئی ہماری کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں نفس جب خبیث ہو جاتا ہے، نفس جب خبیث ہو جاتا ہے تو قبول حق سے اس کو بہت دوری ہو جاتی ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا، حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سے یہ دور ہو گیا یہ حق قبول ہی نہیں کرتا، اور ذکر اللہ کے سننے سے اس کی سختی اور قدورت بڑھتی ہے، جیسے کہ آفتاب کی گرمی سے موم نرم ہو جاتی ہے اور نمک سخت ہو جاتا ہے، ایسے ہی ذکر اللہ سے مومنین کے قلب نرم ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر میں بسے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، جن کے قلب کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، جن کے قلب میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے بھرے رہتے ہیں، فرمایا وہ موم کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور کافروں کے دلوں کی سختی بڑھتی ہے۔ فائدہ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا ہے اور پکڑنا چاہیے جنہوں نے ذکر اللہ کو روکنا اپنا اشعار بنا لیا ہے، صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ایسوں کو سوچنا چاہیے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے جی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، وہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہو، یہ کیسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سینوں میں سختی آ جاتی ہے۔ لیکن نا دو مثالیں کتنی پیاری دی، ایک نمک ہے، ایک کیا ہے؟ موم۔ جب نمک دھوپ میں سامنے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، اور جب موم دھوپ کے سامنے سورج کے سامنے ہوتی ہے تو پگھل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن تمہارا قلب ایسا ہونا چاہیے جب اللہ کا ذکر ہو تو تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہارے دل میں حلاوت آئے، تمہارے ذکر میں دل قلب میں سکون ہو، تمہارا قلب راحت پائے، سکون پائے، اطمینان پائے۔ اگر اللہ کا ذکر سن کے دل سخت ہو رہا ہے نا، اندروں اندروں وڈ پیندے نہ پہ کہ چھیتی مکے اے کہ یار ایڈی لمبی تلاوت کر چھڑی، تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں، گانا لگا ہو بس وہ اس کے اندر موج میں ہوتا ہے، جہاں پہ تلاوت لگی، جہاں پہ علماء کا بیان لگا، وہاں پہ تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو خدا کے لیے اپنے قلب پر نظر کریں، یہ سخت ہو چکا ہے، اللہ کے ذکر سے خالی ہو چکا ہے، یہ عبرتناک معاملہ ہے۔ اور اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جنہوں نے ذکر اللہ کو روکنا اپنا اشعار بنا لیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی عمل کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اور قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعت کہتے ہیں جی یہ قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے، یہاں تک یار مصیبت بڑی دور تک پہنچ گئی، قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے۔ کوئی 4 افراد آپ اپنے گھر میں لے جائیں،
کہ جی یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، بیٹا آپ قرآن پڑھو میرے گھر میں برکت ہوگی، اچھا کام ہے، مگر کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ قرآن پڑھانا بھی جہنم میں لے جانا والا ہے۔ اتنی قلب کی سختی ہو گئی کہ قرآن پڑھنے کو بھی بدعت کہا جا رہا ہے، اور پھر وہاں پہ ذکر کی محفل سٹ جائے وہ تو تکلیف دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رحمۃ اللہ تعالی جس سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں عمل کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں بندے کے اعمال برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹو میں، یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا، مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا، اور دل کی سختی اور دنیا کی محبت اور قسوت قلبی یعنی دل کا سخت ہونا، یہ وہ ہے جو بندے کے اعمال کو بربادی کر دیتی ہیں۔ حیا، لمبی لمبی امیدیں، اور یہ ساری چیزیں پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو بندے کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ قساوت قلب یعنی دل کا سخت ہونا نہایت ہی مہلک اور اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، اور یہ مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیز دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے، اور گناہوں کی کثرت اس کا سبب عظیم، اور موت آخرت کی یاد اس کا علاج ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ دوپہر کے وقت اچانک ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ اچانک اس نے ہم پر حملہ کر دیا، میرے ساتھی کو شہید کر ڈالا، اور ہمارا تمام مال و متاع جو تھا وہ سارے کا سارا چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ دیے، مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا۔ میں نے جوں تو کر کے ہاتھ کھولے اور ایک جانب چل پڑا، مگر پریشانی کے عالم میں راستہ بھی بھول گیا کہ کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ یہاں تک کہ رات آ گئی، ایک طرف رات کا سما اور دوسری طرف میرا سفر۔ جب رات آ گئی تو ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا، مجھے شدت پیاس نے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے کہا ہائے پیاس کی شدت ہے، نڈھال ہو گیا۔ لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی الا تش الا تش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی سنگ دل خوفناک ڈاکو کا تھا جس نے ہم پر حملہ کیا تھا، سارے کا سارا مال لوٹ لیا تھا۔ میری پکار سن کر پانی کی بجائے وہ ننگی تلوار لیے باہر آیا اور ارادہ کیا کہ وہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے، مگر اس کی بیوی نے آواز دی اور اس کی بیوی آڑے آ گئی، اس نے روک دیا، خبردار رک جاؤ۔ مگر وہ ڈاکو اپنی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کے باعث مجبور تھا، اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا، میرے سینے پر چڑھ گیا، میرے ہاتھ میرے پاؤں کو باندھ دیا، اور میرے سینے پر جب چڑھ گیا میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ اب وہ ذبح کر ہی ڈالے گا۔ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑتا ہوا برآمد ہوا، اور شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ مار کر اس کے چیتھڑے اڑا دیے، اس کو چیر پھاڑ کے 2 ٹکڑوں میں اڑا کے رکھ دیا، اور جھاڑوں بھی پھر غائب ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میں یہ اللہ کی غیبی امداد دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اے میرے مالک تو کیسے کرم فرماتا ہے، اور کہاں سے بندوں کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔